نعیم صاحب، لاہور کی تاریخ میں ایک ایسا پولیس مقابلہ بھی ہے جس کے بعد لاہور پولیس کے اندر ہلچل مچ گئی تھی. یہ پولیس مقابلہ ہوا تھا طاہر پرنس کا. طاہر پرنس کی ہسٹری کیا ہے؟ بٹ صاحب یہ پولیس مقابلہ جو ہے نا اس پہ ہم بہت ڈیٹیل گفتگو کریں گے, لیکن ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ہمارا مظہر طبی والا پروگرام دیکھا تھا, آپ یہ سمجھیں کہ یہ مظہر طبی 2 تھا. اچھا. ہم نے جتنی باتیں ڈسکس اس کی نا, نمبر 1 بہت خوبصورت خوبرو تھا, ہینڈسم جسے کہتے ہیں نا انگلش میں ہینڈسم. دوسرا دلیر تھا, جرت مند تھا, لڑ بھڑ جانے والا تھا, بھاگتا نہیں تھا پولیس کو دیکھ کے, مقابلہ کرنے والا تھا. پھر یہ ہے کہ بے تحاشا ان گنت بے شمار لڑکیاں اس پہ عاشق تھیں مظہر طبی پہ. یہ ساری کی ساری خصوصیات جو ہیں نا ان کو مجتمع کر کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مظہر طبی 2 تھا. طاہر پرنس لاہور کا رہنے والا تھا, جمپل کہتے ہیں نا پنجابی میں, جمپل ہی لاہور کی تھی. اندرون شہر میں بلال گنج میں رہتا تھا. اور اس کے والد جو تھے نا وہ بڑے عام سے محمد اشرف ان کا نام تھا, شریف سے لوگ آدمی تھے, بلال گنج میں رہتے تھے. اس کی زندگی کے کو 8-10 پہلو ہیں پاکستان کے اندر, بیرون پاکستان اور جیل کے اندر. اچھا. مختلف پہلوؤں سے مختلف مراحل سے گزرا ہے یہ. اچھا, لیکن اس کے نام کے ساتھ پرنس کیوں لگتا ہے؟ اس کا اصل نام تھا طاہر نفیس. اچھا. لیکن جو بات میں نے کی نا ابتدا میں کہ اتنا خوبرو خوبصورت حسین و جمیل تھا کہ اس کا لوگ اصل نام طاہر نفیس بھول کے طاہر پرنس کہنے لگ پڑے. اچھا. اس کی زندگی جو ہے نا وہ صرف شہزادوں والی نہیں تھی. اپنے آپ کو شہزادہ پرنس تو کہلاتا تھا, لیکن شاہانہ زندگی تھی. بادشاہوں جیسی زندگی جو ہوتی ہے نا وہ اس نے گزاری. عمر چھوٹی میں ہی چلا گیا. پولیس مقابلہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا اس کے بہت ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ 5 بہن بھائی تھے جن میں یہ چوتھے نمبر پہ تھا. اچھا. ایک اس کا اور بھی بھائی تھا, 3 بہنیں تھیں. بچپن میں ہی چھوٹا سا عمر میں تو اس کے والد نے اس کی والدہ کو طلاق دے دی, اشرف صاحب نے اپنی اہلیہ کو. تو پھر اس کی بڑی بہن جو تھی, سب سے بڑی تھی, انہوں نے اس کو پالا. اور ایسی اس کی پرورش کی اندرون شہر میں ہی. لیکن اس کی والدہ جس کو طلاق دی تھی اشرف صاحب نے, انہوں نے دوسری شادی رچا لی اندرون شہر کے قانون دان سے. معروف قانون دان تھے عبدالعزیز احقر, شاعر بھی تھے, ادیب بھی تھے, لوگ جانتے تھے ان کو, بہت نامور آدمی تھا. اس شخص کے پاس نئی شادی کر لی. تو بڑی بہن نے جب اس کو پالا پوسا تو اس کو شروع سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ اس میں زوم تھا, اس گھمنڈ میں تھا یہ کہ میں بہت خوبصورت ہوں علاقے کا. اور وہاں سے اس کو علاقے کی چودراہٹ کا شوق پڑا تھا. بچپن سے یہ شوق اس کا تھا کہ چاہتا تھا کہ میں جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے نامور ہو جاؤں. اب باوجود اس کے کہ یہ میٹرک نہیں اس نے پاس کیا تھا. اچھا. اس کے ساتھی, اس کے دوست, اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اس نے میٹرک پاس نہیں کیا تھا, لیکن طلبہ سیاست میں شامل رہا بڑا عرصہ بھی. لیکن موٹر سائیکل کا بڑا ایکسپرٹ تھا. اچھا. اس کے پاس کاواساکی 125 بڑی مشہور بائک تھی اس دور میں ریسنگ کے لیے. تو وہ چلاتا تھا بائک, اور ریسر بھی تھا, اور سب سے بڑی بات کہ ویلر بہت خوبصورت تھا. 1 ویل کرتا تھا. شہر کے مختلف علاقوں میں لوگ اسے دیکھتے تھے کہ یار یہ نوجوان جا رہا ہے, اور پھر مشہور یہ ہو گیا کہ پرنس ہے, پرنس ہے, پرنس جا رہا ہے. بائکر کے طور پہ بہت مشہور تھا. پھر ایک دفعہ اس کے بھانجا جو اس کا ہے, اب بھی ہے ماشاءاللہ نوجوان, وہ یہ کہتا ہے اس کے زبانی ہے کہ ایک دفعہ شرط لگ گئی ایم یو کالج میں. جب ایم یو کالج میں چلا گیا یہ, وہاں اس کے دوست احباب تھے, وہاں ہاسٹل میں رہتے تھے, تو وہاں ایک شرط لگ گئی کہ ایم یو کالج کی جو دیوار ہے 4 دیواری والی, وہ خاصی چوڑی 13 انچ کی دیوار ہے, وہ چوڑی دیوار پہ بائک چلانا ہے اور ٹرن بھی لینا ہے. وہ چوکور ہے پوری کی پوری, مطلب ٹرن بھی لینا ہے اس کو. آپ سمجھیں 5-6 کنال کی اگر بلڈنگ ہے چوڑائی میں, تو اس میں بائک بھی چلانی ہے. 5000 پر شرط تھی. جیت گیا. اس نے جیت گیا. نہ صرف جیت گیا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس نے, اساتذہ نے, انتظامیہ نے, سب نے کھڑے ہو کے, باہر شہریوں نے جو گزرتے ہیں, گزرگاہ ہے بہت بڑا چوراہا ہے ایم یو کالج کا, وہاں کلیپنگ کی اس کے لیے 5-7 منٹ. کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ طالب علم ہے کہ ایم یو کالج کا یا آؤٹ سائڈر ہے. لیکن یہ ریسر کے طور پہ مقبول ہوا, اور ایسا مقبول ہوا کہ طاہر پرنس کا نام شہر میں گونجنے لگا. عمر اس کی بمشکل 15, 16, 17 سال تھی. اس وقت سے بائکر تھا, اور اس کا نام جب گونجا, بلال گنج جو ہے وہ اندرون شہر کا وہ علاقہ ہے جو مزار داتا گنج بخش کے گرد و نواح میں سردار چپل,
مونی روڈ, ٹیپ روڈ, یہ سارے کے سارے جو ہے نا, یہ پھر لوئر مال تک ملتا ہے. ادھر جو ہے کربلا گامیشہ ہے. یہ بلال گنج کا علاقہ بہت مشہور تھا اندرون شہر کے ایک حصے کے طور پہ. وہاں ایک خاندان تھا, مجاور خاندان. مجاور کہتے ہیں ان لوگوں کو جو جانشین ہوتے ہیں درباروں کے, مزاروں کے درباروں کے جو جانشین ہوتے ہیں انہیں مجاور کہتے ہیں. وہ مجاوروں کا ایک خاندان تھا جہاں بلال گنج میں یہ پلا بڑھا, پرورش ہوئی. وہاں وہ مجاور خاندان بہت بڑا تھا. لیکن میں نے ایک جملہ آپ سے بھی کہا ہے اپنے ناظرین کے لیے کہ اس کو بچپن سے ہی چودراہٹ کا شوق تھا طاہر پرنس کو. اچھا. تو وہ مجاور چونکہ خاندان تھا, بڑا خاندان تھا, تو وہاں وہ چاہتے تھے کہ چودراہٹ تو ظاہر انہیں کی ہے, وہ مجاور بھی ہیں وہاں کے. تو انہوں نے, مجاوروں نے یہ اپنی چودراہٹ قائم کی ہوئی تھی. اس نے ان کو چیلنج کرنے کا سوچا. اس نے کہا جی کہ مجاوروں کو جو ہے نا, مجاور کون ہوتے ہیں؟ چودھری. بلال گنج کا چودھری طاہر پرنس کو ہونا چاہیے. اس وقت یہ وہاں طاہر نفیس کے طور پہ لوگ جانتے تھے, طاہر پرنس کے طور پہ مشہور ہو گیا تھا. تو اس نے وہاں مجاوروں کی اتھارٹی کو, ان کی رٹ کو, ان کی چودراہٹ کو چیلنج کیا. اور وہ جو چیلنج ہوا تو وہاں ان کا ایک مخالف خاندان تھا بانکا. بانکا ایک ذات ہے. بانکا ایک خاندان تھا, اشفاق بانکا اور ان کا بیٹا بابر بانکا. اشفاق بانکا جو ہے وہ مجاوروں سے مخالفت کی بنا پہ قتل ہو جاتے ہیں. اچھا. اور ایسے قتل ہوتا ہے کہ وہ بڑے بہیمانہ انداز میں اس کو مارتے ہیں اور اس کے بعد جشن مناتے ہیں اس کو قتل کا, کہ ہم نے اپنے دشمندار جو ہے اس کا خاتمہ کر دیا. دشمنداری کے خاتمے کے بعد جب یہ واقعہ ہوتا ہے, طاہر پرنس اور مقتول اشفاق کا بیٹا بابر بانکا وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے مجاوروں سے. مجاوروں کو چیلنج کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے شہر کے سب سے بڑے گروپ کو چیلنج کر دیا. اس دوران جب یہ چیلنج کرتا ہے تو علاقے کا امن جو ہے اس پہ خطرات منڈلاتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ معاملہ خراب ہو جائے. وہاں لوکل سیاستدان جن کے اثر و رسوخ کو چیلنج نہیں کر سکتا, ان کا نام تھا ملک احد. وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں دست و گریبان نہ ہوں اور علاقے کا امن تباہ نہ ہو, تو بہتر یہ ہے کہ ان کی صلح کرا دی جائے. کامیاب ہو جاتے ہیں؟ نہیں, وہ طاہر پرنس کے گھر جاتے ہیں. ایک 5-7 رکنی جرگہ لے کر, پنچایت ہوتی ہے, طاہر پرنس کے گھر جاتے ہیں. مجاوروں کے لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے, لیکن صلح نہیں ہوتی. کیوں؟ بابر بانکا اور طاہر پرنس اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم صلح نہیں کریں گے, ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے, بلا جواز بلا وجہ ہمارے باپ اشفاق کو مارا ہے, ہم اس کا بدلہ لیں گے. وہ پھر اناؤنس کرتے ہیں بدلہ لیں گے. جب یہ اناؤنس ہوتا ہے تو چودراہٹ کی جنگ جو قتل کے بعد شروع ہوئی تھی اور صلح کے کوشش کے دوران یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, افہام و تفہیم ہو جائے گی, لیکن حالات سازگار نہیں رہتے اور بات مزید پھیل جاتی ہے. ایک دن بابر جو ہے موقع پا کے ان کے ڈیرے پہ آتا ہے, مجاوروں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں کمرے میں, اور آ کے فائرنگ کرتا ہے. اسد ان کا چھوٹا بھائی, جو چھوٹا حامد کا چھوٹا بھائی ہے, وہ قتل ہو جاتا ہے. اس قتل کے بعد ایف آئی آر درج ہوتی ہے تھانہ لوئر مال میں. اس میں بابر بانکے کے ساتھ طاہر پرنس کا نام بھی بتا دیا جاتا ہے. اچھا, قتل کیا کس نے ہے؟ قتل بابر بانکے نہیں کیا. اچھا. اپنے والد کے قتل کا بدلہ اس نے لینا تھا. اور طاہر پرنس اس وقت ملک سے باہر تھا. طاہر پرنس تو تھا ہی نہیں یہاں. وہ کہاں تھا؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ درمیان میں طاہر پرنس کا عشق چلتا ہے بھاٹی کی ایک لڑکی سے. یہ دونوں شادی کر کے انگلینڈ چلے جاتے ہیں. اچھا. جب یہ قتل ہوتا ہے اسد, تو وہ ملک سے باہر ہی تھا. طاہر پرنس یہاں نہیں تھا. تو ایف آئی آر میں نام اس لیے آ گیا کہ مدعی نے لکھ کے دیا. مدعی نے کہا جی کہ انہوں نے کیا, اس کا بھی نام آ گیا. وہ بابر نے اون کیا کہ میں نے مارا ہے, اور علل اعلان کہا اس نے کہ میں نے مارا ہے, میں نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیا ہے اور حساب چکا دیا میں نے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ اصل میں اس قتل کی جو پرانے شہردار لوگ ہیں نا, دشمندار بھی خاص کر, وہ اس کا نام پہلے لکھواتے ہیں جس نے قتل کی پیروی کرنی ہوتی ہے مقدمے کی. تو انہوں نے کہا کہ مقدمہ جو درج ہوگا اس پہ بابر پہ, تو اس کی پیروی کرنے طاہر پرنس آئے گا, یا طاہر کا خاندان آئے گا, یا عزیز و قاری دوست احباب آئیں گے. تو انہوں نے طاہر کا نام بھی ڈال دیا. طاہر ہوتا ہے ان دنوں لندن میں. اچھا. لندن میں اپنے روٹین میں لگا ہوا ہے, وہ کام کرتا رہتا, سارا کچھ ہے.
اس دوران اس کی ایبسینشیا میں، غیر حاضری میں عدالت میں مقدمہ چلتا ہے اور طاہر پرنس کو سزائے موت ہو جاتی ہے۔ اچھا، بابر کو تو ہونی تھی، ظاہر ہے بابر پر تو الزام تھا، موقع کا ملزم ہے، طاہر پرنس پہ بھی الزام تھا کہ جی یہ اس نے مروایا ہے یا مارا ہے، تو طاہر پرنس کو عدالت سزائے موت سنا دیتی ہے۔ وہ اپنا روٹین میں کام کر رہا ہے، میاں بیوی دونوں وہاں ہیں انگلینڈ میں، لندن میں پھر رہا آ جا رہا ہے۔ طاہر پرنس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے اس پر؟ طاہر پرنس اس پہ بے گناہی اپنی کہتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں ساتھ ہوں اس کے، بابر کے، رہوں گا، میرا تعلق ہے اس سے، اس نے بانگا فیملی سے تعلق کبھی نہیں توڑا،